نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کی جو تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا. پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پاک پروردگار کی جو گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرنے والا. درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے جان نثار صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین پر درود و سلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ آج کی اس بابرکت مجلس چہلم برائے ایصال ثواب عمر بیگ مرحوم اور عمران بیگ مرحوم صاحب کے اس ایصال ثواب مجلس میں شامل ہیں. اہل خانہ نے خصوصی جو دعوت دی، وزریہ علامہ پروفیسر گل مست خان صاحب، آپ کی دعوت پہ یہ بندہ یہ چیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور آپ جس محبت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا باعث رحمت، باعث برکت بنائے، ذریعہ نجات بن جائے. میرا اور آپ کا آج کی اس مجلس میں آنا اور ہمارے مرحومین بھائی جن کے لیے آج یہ خصوصی نشست سجائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. خوبصورت انداز میں پڑھنے والے پیرزادہ اسد حسنین چشتی صاحب، جن کا میں نے امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ کلام سنا، میں خود بڑا گرویدہ ہو گیا. اور آپ نے یہ فیوض و برکات لوٹ لی ہیں، حاصل کر لی ہیں. انشاءاللہ موقع ملا تو میں دوبارہ بھی انشاءاللہ ان کی موجودگی میں ان کو سنوں گا، کیونکہ کلام اثر کرتا ہے.
گفتگو اثر کرتی ہے اگر اس میں پڑھنے والے کا اپنا کردار اور اس کا اخلاق اور اس کی محبت ہو، اور پھر ان کا پڑھنا اور ان کا سنانا ڈوب کے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ میرے دوستو، میرے پیارو، چونکہ نماز ظہر کا وقت ہے اور میں یہ جو آج سفر کر کے آیا ہوں یہ تھوڑا سا آزمائش والا بھی تھا، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے 12 کا ٹائم دیا تھا۔ میں سب سے پہلے معافی چاہتا ہوں کہ میں لیٹ ہوں۔ میں وعدے کی خلاف ورزی کو پسند نہیں کرتا، لیکن چونکہ مجھے ٹائم کا نہیں پتہ تھا، اس ایریا 1.5 گھنٹہ میں اس ایریے میں گھوم رہا ہوں، لیکن لوکیشن ہمیں غلط لے کے جا رہی تھی اور آگے انفارمیشن نہیں تھی، سگنلز کی پرابلم تھی۔ ظاہر گلمست خان صاحب بھی مجلس میں مصروف تھے، ہم بھی سفر میں تھے، تو اس جو ہماری جو فالٹ ہوا ہے، خرابی ہوئی ہے انڈر جو ہے ہمارے اس سارے معاملہ میں جو پروسیجر چلا ہے، اس میں سگنلز کی بھی پرابلم تھی، ایریے کی بھی خبر نہیں تھی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، آج ہم جس کام کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اس کام کو سمجھنا ہے۔ یہ ہمارے عزیز بچے، نوجوان بچے یہ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، ان کی والدہ کو، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑا مصیبت کا وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، لیکن میں چند چیزیں ابھی بیٹھے بیٹھے میرا اس طرف خیال گیا ہے کہ میں اب موضوع کو سمیٹتے ہوئے کم وقت کے اندر، چونکہ ظہر کی نماز کا بھی وقت ہے، تو میری کچھ چیزیں، اقتباسات جو میں سفر میں بھی تیار کرتا ہوں تو وہ میرے پاس ہیں، میں آپ کا دھیان اور خیال اس طرف لے کے جاتا ہوں۔ اللہ کی کتاب سے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا مفہوم صرف سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، انہیں بتا دیجئے، اپنی زبان مبارک سے بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی کام کرنا ہوگا، کہیں انہیں در در گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف در مصطفیٰ پہ جھکے رہیں، ان کا کام بن رہا ہے۔ میں اس در کی بات کر رہا ہوں جس در کا تو درباں بھی جبرائیل امی ہے، جبرائیل امی ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے عزیزوں، میں دعوت دے رہا ہوں اس در کی طرف۔ آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اللہ کی سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کی معرفت نہیں ملے گی۔ اللہ کی محبت کو تلاش کرنا ہے تو پھر قرآن نے ایک لفظ میں واضح ارشاد فرما دیا ہے، فَاتَّبِعُونِ۔ یہ جب آپ اتباع کر لیں گے، جب آپ کی اتباع ہو گئی، آپ نے اپنے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع کر دیا، پھر چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں یا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی کی اتباع تم کرو، اعلان میں کروں گا یحببکم اللہ، اے میرے نبی سے محبت کرنے والوں تم سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بس اتباع کرنی ہے۔ اور یہ آج کیونکہ ایک غم کا ماحول ہے، جب نوجوان بچے چلے جائے تو پھر کیا ہے، پھر اس دروازے کو دستک دے کے پوچھتے ہیں نا، بتائیں کربلا میں 72 شہید کرائے تھے، آپ کی کیا کیفیت تھی؟ غم حسین یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ہمیں کوئی غم آئے نا تو پھر حضور کے نواسے کے غم کو یاد کرنا ہے، کربلا والوں کے غم کو یاد کرنا ہے، ان خیموں کو یاد کرنا ہے جن میں بیویاں صدائیں لگاتی ہیں، اور ان بیویوں کی سردار بی بی علی بیٹی کہتی ہے بھیا خیموں کی فکر نہ کرنا، نانا کا وعدہ وفا کرنا۔ مصیبت کے اندر بھی اس طرح استقلال اور استقامت بی بی نے کر کے دکھایا ہے کہ میں نے جو بھی خطبے پڑھے ہیں میرے عزیزو یقین جانیں، وہ خطبے انہوں نے جوان مردی پیدا کر دی اور انہوں نے ہمت کو باندھ دیا
कि इतनी गुर्बत और मुफलसी और हिजरत की हालत के अंदर, भूख और प्यास के अंदर, मेरे आका हुसैन आपका तो बड़ा सब्र है, आपने तो पीटे रसूल पे बैठ के वो दर्स हासिल किया है, लेकिन हर में रसूल के अंदर बैठ के अली की बेटी ने जो दर्स हासिल किया है, सब्र का, इस्तिकामत का, हौसले का, वफा का, काश ये हमारी बेटियों को मिल जाए। आमीन आमीन। तो मैं उस सब्र की तरफ दावत देता हूं। बिस्मिल्लाह। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला वाज़े हमें इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमा रहा है, वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। कि अल्लाह तुम्हें आजमाएगा। सूरह बकरा मेरे सामने मौजूद है, उसका मफ़हूम मैंने निकाल लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें आजमाएगा। किन चीजों के साथ तुम्हें आजमाएगा? कभी भूख आएगी, कभी डर आएगा, खौफ आता है ना, जैसे आज बहुत मुआइशी हालत जो है डिस्टर्ब है, इकोनॉमी हमारी कहां पर है, हर बंदा मुईशत का रोना रो रहा है। ये भी एक खौफ की कैफियत है जो मुल्क में कायम की गई है। अल्लाह ताला मेरे मुल्क में रहने वालों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह आपको कभी भूख ना दे, कभी प्यास ना दे। कभी ये भूख और प्यास आ जाए तो हुसैन के 6 माह के बेटे को याद करना है। तो अल्लाह तुम्हें आजमाएगा भूख के साथ और मुफलसी के साथ, फकर के साथ तुम्हें, और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से। तो फिर अल्लाह क्या कहता है कि फिर तुम्हें वबश्शिरिस साबिरीन, कि तुम खुशखबरी सुना दो। किन लोगों को खुशखबरी सुनानी है? सब्र करने वालों को, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुनानी है। इसलिए कि अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, कि जब उन पर मुसीबत नाज़िल होती है तो उस मुसीबत की हालत में और उस फकर की हालत में, गुर्बत की हालत में, परेशानी की हालत में पुकार उठते हैं, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तुम पे मुसीबत आए ना तो तुम ये पढ़ लिया करो, मोमिनो तुम्हारे दिल पे अल्लाह सकीनत नाज़िल करेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। मेरे दोस्तों, उसके लिए तैयारी करनी है, और उसकी तैयारी के लिए हमें तैयार होना है। उसकी तैयारी के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। वो जिंदगी जो अल्लाह ने मुझे और आपको दी है, जो जिंदगी मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई है, उसके लिए मेरी और आपकी तैयारी क्या है? जिस जिंदगी को मुझे और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है, उसके लिए मेरी और आपकी क्या तैयारी है? हमने क्या किया है? ये आज एक मजलिस से जानी थी। इस मजलिस के लिए आपने इतनी तैयारी की है, ये खैमे लगाए हैं, ये शामियाने लगाए, स्टेज बनाया, फिर जाके इसका इनेकाद हुआ। ये पूरी लाइफ जो है, जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना कि ए मेरे नबी ने अपनी इत्तबा की दावत दें, ये इत्तबा मुसलमान घराने में जब बच्चा पैदा होता है, उसके वालिदैन जो उसके साथ प्रोसीजर करते हैं, वहां से लेके आखिरी दफन करने तक का नाम है इत्तबा। 2 चीजों का सवाल अगर हम दे दिया तो हम नजात पा जाएंगे। एक ये बता, तुझे जवानी दी थी, वो जवानी कैसे गुजारी है? माल कहां से कमाया और कहां पर खर्च किया है? तेनू भेजा सी कस्तूरी खरीदन लई, तू हिंग अजवैन दे ढेर ला बैठू, की जवाब देगा उस शाती जिदी रकम खाक च मला बैठू। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ए लोगों, अल्लाह ने तुम्हें, ए जिन्नो इंस,
اے پہاڑوں میں رہنے والوں جنو انس، اے اللہ کی زمین پہ رہنے والوں جنو انس، اللہ تمہیں خطاب کر رہا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میرا یقین ہے کہ میری یہ بات جنات بھی سن رہے ہیں اور انسان بھی سن رہے ہیں۔ اے جن اور انسانوں، اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ خدا کی قسم الحمد سے والناس تک میں نے پڑھا، میں نے سیاستہ میں پڑھا، میں نے احادیث کتب کے اور آہ کی رکردانی کی ہے، میں نے اسے کھولا ہے، اسے پڑھا ہے، اسے دیکھا ہے، اس کا دیدار کیا ہے۔ میں نے کہیں بھی یہ نہیں پڑھا، کہیں بھی میں نے یہ نہیں سنا علماء سے کہ لوگوں تمہیں محلات بنانے کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں دنیا اکٹھی کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ نہیں، میں نے جب پڑھا تو ایک مفہوم میں بتاتا ہوں، قرآن میں بہت زیادہ باتیں ہیں، اس سب کا نچوڑ ایک جگہ سے میں یہ بطور ریفرنس آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں۔ میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ تو اللہ نے اس دنیا کو خسارہ کہا ہے اور قسم اٹھائی ہے۔ میرے اور آپ کی قسم کی بات نہیں، یہ قسم جو ہے اللہ اٹھا رہا ہے۔ اللہ کی بات سچی، اللہ کا کلام سچا، اللہ کے فرشتے کلام لانے والے سچے، اللہ کے سارے نبی سچے، اللہ کی ساری کتابیں سچی، اللہ کا آخری نبی رحمت للعالمین خاتم النبیین سچا۔ اور اس چیز کے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے تاجدار ختم نبوت، جس نبی پہ یہ نبوت کی مہر لگ گئی ہے وہ نبی سچے۔ تو میرے دوستو، اللہ نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ہم صرف 1 گھنٹے کی مجلس کر کے چلے جائیں گے کہ نجات پا گئے؟ پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ خاص سجادہ نشین ہے، پیر ہے، عالم ہے، فقیر ہے، مقتدی ہے، امیر ہے، غریب ہے، جس نے کلمہ میرے نبی کا پڑھ لیا ہے بس پھر اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ میرے آقا حسین کو کیا پڑی تھی؟ مدینہ میں صحابہ ہاتھ چومنے والے ہیں، خدمت کرنے والے ہیں، پاؤں میں بیٹھنے والے ہیں، مدینے کی گلیاں خوشبوئیں بکھیرتی ہیں، مدینے کی گلیاں گواہ ہے کہ یہ حسین تو کاندھوں پہ بیٹھ کے سواری کیا کرتا تھا اور جناب رسول اللہ اس کے سوار بنتے، اور ابو بکر نے بھی کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ آسمان فلک نے دیکھا ہے حسین اب مدینے کو چھوڑ رہا ہے۔ اپنی ذات کی بات نہیں تھی، نبی کی شریعت کی بات تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہائے، ہم نے شریعت کو نہیں دیکھا، شریعت میرے پہ بھی اتنی ہی لاگو ہے۔ یاد رکھیے، شریعت کی بات کرتا چلوں تو پھر جس گھرانے سے ہم نے سیکھا ہے، آج پہلی چیز میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا ایک جگہ پر کہ بچوں میں سے سب سے زیادہ نماز کا پابند کون تھا، تو میرے سامنے ایک ہستی آتی ہے جس نے سب سے پہلے ایمان حاصل کیا ہے۔ وہ میرے مرشد ہیں، میرے پیر ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے نجات دہندہ ہیں۔ دنیا میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حشر میں بھی کام آئیں گے، اور حوض کوثر پہ بھی انہی کی طرف نگاہیں ہوگی۔ انہیں کہتے ہیں امیر المومنین، امام المتقین، علی المرتضی۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ نماز کے اوپر جب بات آئی تو پھر میں نے پڑھا اور سنا، میرے شیخ نے فرمایا جب علی نے
اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پہلی بار بھی اٹھ کے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، دوسری بار بھی کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، تیسری بار بھی کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، اور پھر نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا اے علی تو دنیا بھی میرا وسیع ہے آخرت میں بھی میرا وسیع ہے۔ پھر میرے شیخ فرماتے ہیں اس ہاتھ کو پکڑنے سے لے کر آخری دم تک علی کی نماز نہیں چھوٹی۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ تو پھر ہمیں درس ملا ہے نماز کا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ کبھی ہم نے قیام کا سوچا؟ قیام کا سوچا ہے کہ ہم بھی نماز میں کھڑے ہو جائیں؟ ایک نماز ضائع ہو رہی، کوئی فکر نہیں، 200-400 روپیہ گم ہو جائے حسابیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لیکن نماز کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک شخص میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اونٹ گم گیا ہے، میرے لیے کوئی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم جس پریشانی میں آئے ہو میں نے یہ سمجھا کہ تمہاری آج بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، وہ نقصان یہ ہے میں نے یہ سمجھا کہ تمہاری تکبیر اولا نماز کے ساتھ چھوٹ گئی ہے۔ 70 اونٹ سونے اور چاندی کے لدے ہوئے ہوں، وہ گم ہو جائیں، اس کی فکر نہیں، ایک تکبیر اولا اگر رہ گئی تو ہماری تو نمازوں کی نمازیں چلی گئی، فکر ہی نہیں ہے۔ کوئی فکر کیا ہے؟ پہلا درس نماز کا دے رہا ہوں آج ایصال ثواب۔ آپ میں سے ہم میں سے کوئی ایک پکا نمازی ہو گیا آج، جس نے نیت کر لی کہ آج کے بعد میں نماز پڑھوں گا۔ یہ مسئلہ سنیں، نمازیں اگر رہ جائیں تو وارثوں کا کام ہے کہ اس کی نمازوں کا حساب کر کے اس کی وراثت سے پہلے اس کا فدیہ دے کے اس کی نمازیں پوری کریں۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل مسئلہ میں اب بتا نہیں سکتا، وقت کمی ہے، صرف اشارہ بتا دیا، علماء سے جا کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ وارث بتائیں نا وہ کون وارث ہے جو یہ کام کرے گا۔ ادھر تو لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بھائی بھائی کے دست و گریباں ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مارتے ہیں ایک ایک چھوٹی چھوٹی جگہ ٹکڑے کے لیے۔ کون اپنے باپ کی نمازیں پوری کرے گا؟ کسی نے نہیں کرنا۔ اگر کسی نے نیت کر لی، آج میں نیت کروا کے جا رہا ہوں تاکہ میرا یہ پیدل سفر کرنا بیماری کی حالت میں اور یہاں پر پہنچنا میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر آج آپ نے یہ نیت کر لی اور اس پہ قائم ہوگے، انشاءاللہ اگر موت آ جاتی ہے تو آپ کی نمازوں کے اوپر اللہ پاک تخفیف فرما دے گا، مدد فرما دے گا، میرا یقین ہے مالک پہ۔ نیت کیا ہے کہ یا اللہ آج کے بعد میں نیت کرتا ہوں کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں میری جو نمازیں قضا ہیں آج سے میں اپنی نمازیں پوری کروں۔ کہہ دیں انشاءاللہ تعالی آج سے آپ نے پڑھنی بھی ہے، انشاءاللہ آج نماز بھی پڑھیں گے اور یہ نماز آپ نے پڑھنی بھی ہے، اور اس کے دوران اب کوئی موت آ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ نیت سچی ہو، ارادہ سچا ہو، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میں نے ایک مسئلہ بتایا اس پر تفصیلاً میرے پاس بہت ہے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اور دوسری دعوت ہے قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کو اپنا زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ رسالے پڑھنے، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں ان کو چھوڑیں۔ آپ روزانہ ایک رکوع قرآن پاک کا تلاوت کریں۔ جو ذرا اچھے پڑھے لکھے ہیں وہ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر سے پڑھیں، علماء کے پاس جا کے اپنی تجوید سیدھی کریں، علماء کی خدمت میں جایا کرو، علماء کے پاس جا کے بیٹھا کرو۔ اور معذور جو نماز میں معذور ہوتا ہے، ہم معذور سمجھتے ہیں جس کی ٹانگ خراب ہے، جس کی جو ہے یہ سارا خراب ہے، 5-10 منٹ جی ختم ہونے والی ہے بات۔ نماز ٹانگ خراب ہے یہ معذور ہے، جس کی آنکھ خراب ہے یہ معذور ہے۔ میں اپنے ٹائم کے اندر یہ ختم کروں گا، مجھے ٹائم کا احساس ہے تو اس لیے میں جو ہے نا جی معذرت، کیونکہ میں اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، آپ کا بھی نہیں۔ معذور اس کو سمجھتے ہیں، معذور شرعی بتاؤں وہ ہے جس کی قرات درست نہیں، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے الحمدللہ کیسے پڑھنا ہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتا جائے گا تو بس اس کو نماز کے نہیں پتا، قرات کا ہی نہیں پتا۔ اور بہت سے مسائل ہیں، اگر میں پنجاب میں جاتا ہوں یقین جانیں کہ میں روتا ہوں وہاں پر۔ میرا ایک عرس پہ تقریب میں پروگرام تھا شیخو پورہ کے اندر، ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے، ان کا کوئی وہ اس کے سجادہ تھے اس جگہ کے،
تو انہوں نے مجھے وہاں پہ خطاب پہ بلایا. تو میرا جب خطاب ختم ہوا تو ایک 75 سال کے بزرگ رو پڑے. انہوں نے کہا 75 سال بعد آج ہمیں پتا چلا غسل جنابت کیا ہے. کہتے ہیں میرے پوتے بھی اب شادی شدہ ہے. یہ اتنے نازک مسئلے ہیں جس سے امت دور ہو رہی ہے. انہوں نے اقرار کیا پورے مجمع میں, بہت بڑا وسیع مجمع تھا, رو پڑے ہیں. کہتے ہیں آج ہمیں پتا چلا ہے. ادھر تو جو لوگ آتے ہیں وہ ہمیں کوئی اور کہانی سنا کے چلے جاتے ہیں. میرے دوستو, میں بالکل بغیر لالچ کے آپ کے پاس ہوں. میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اپنی نمازوں کو درست کریں. آج نیت کر لیں کہ ہم نے اپنی قرات درست کرنی ہے. اس کے لیے پیدل چلنا پڑتا ہے. جہاں آپ کو کوئی اچھا عالم عقیدے والا درست اہل سنت ملتا ہے ان کے پاس جائیں اور اپنا قرآن سنائیں اور درست کریں. جتنا ٹائم یہ اب آپ درستگی کر رہے ہیں اس پہ, کیونکہ میں اور آپ اجمی ہیں, زبان میں فرق بھی آتا ہے. اب آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں نے مرتے دم تک قرآن سیکھنا ہے, نماز کو سیکھنا ہے. یہ نیت کر لیں, آج سیکھنا ہے. اب جتنا ٹائم ہے آپ کے یہ درمیان, یہ معذور شرعی ہیں. آپ ٹھیک ہے جی سر, آپ معذور شرعی ہوں گے, آپ پہ وہ جو پکڑ ہے آپ کی اس سے بچ جائیں گے. میں چاہتا ہوں میری اور آپ کی پکڑنا, میں اور آپ نجات پا جائیں. سمجھ آ گئی آپ کو؟ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے نا, اپنی نماز کو درست کریں گے. ٹھیک ہے جی, قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. دوسرا مسئلہ پردے کا ہے, کیونکہ بیویاں بھی سن رہی ہیں. میری بیٹیوں پردہ اختیار کیا کرو, پردہ اختیار. میں نے اپنا سارا موضوع سمیٹا ہے آپ کے ٹائم کے مطابق. پردہ اختیار کرو. پردے کا مسئلہ سنیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں ہیں اور پاس بیٹھنے والی ام المومنین ازواج مطہرہ, دنیا کی خاتون اول. یہ لوگ جو کہتے ہیں نا وزیروں کی بیویاں خاتون اول ہیں, دنیا میں اگر سب سے جو بہترین عورتیں ہیں نا وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں. ٹھیک ہے, جو امت کی مائیں ہیں. آپ کے ایک صحابی آتے ہیں, آپ فرماتے ہیں پردے میں چلی جاؤ. انہوں نے کہا یہ تو نابینا صحابی ہیں, عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا یہ تو نابینا ہے, تم تو آنکھ والی ہو. وہ بیبیاں جن کے تقدس میں قرآن میں آیات نازل ہوں اور جس کا شانہ کے اندر ہے جہاں اللہ کی وحی نازل ہوتی ہو, اتنی پاکیزہ بیبیاں ہیں, ان کے لیے حکم ہے پردے کا. لیکن آج عورتیں پردہ نہیں کر رہی. اپنے پیر سے بھی پردہ ہے عورت کا. غوث ہے, کتب ہے, ولی ہے, ابدال ہے, کلندر ہے, مجذوب ہے, کوئی بھی ہے, یاد رکھو پردہ ہے شریعت میں. اس پردے کو بچایا ہے بی بی نے کربلا کے اندر. لوگوں تمہاری عزت مال دولت جائیداد کے ساتھ نہیں. اگر بیٹی اور بہن عزت والی ہے, پردے والی ہے, شرم حیا والی ہے, اس کے باپ کی پگ بھی اونچی ہے, اس کے بھائی کی شان بھی اونچی ہے. بیٹیوں پردہ کرو, یہ پردہ کریں. غیر محرم کے سامنے جانا گناہ ہے. اچانک اگر ایک نگاہ پڑ جائے, اچانک پڑ جائے, اس کی معافی ہے. اگر جان بوجھ کے دوبارہ نگاہ ڈالی تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو اپنی نگاہوں کی پاکیزگی اختیار کریں. غیبت سے بچیں, جھوٹ سے بچیں, بدکاری سے بچیں. زنا دنیا کے اندر جب میں نے نمبرنگ لگائی گناہوں کی, سب سے بڑا گناہ تو دنیا میں شرک ہے نا. تو وہ الحمدللہ ہم تو کرتے نہیں, ہم مسلمان ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. اب ہم پہ جو وزن آتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات ہیں, ان کو ہم نہیں چھوڑتے. دنیا میں سب سے بڑا جو بڑے گناہ ہیں ان میں شرک کے بعد زنا ہے, شراب ہے, سود ہے, جوا ہے, رشوت ہے, والدین کی نافرمانی ہے. مجھے یہ بتائیں, ڈاکٹر آپ کو کہے کہ بھائی دودھ نہ پئیں, آپ کے لیے ٹھیک نہیں, آپ پئیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ چھوڑ دیں گے نا, کیونکہ دودھ حلال بھی ہے, جائز بھی ہے, منافع بخش بھی ہے, جسم کو فائدہ دیتا ہے, لیکن چھوڑ دیں گے. اگر قیامت والے دن یہ سوال ہوا کہ بھئی ڈاکٹر کے کہنے پہ تم نے دودھ اور چینی چھوڑ دی, رسول اللہ تمہیں منع کرتے رہے شراب سے باز آ جاؤ اور زنا سے باز آ جاؤ اور رشوت سے باز آ جاؤ, سود نہ کرو, تم کیا جواب دو گے؟ اتنی بھی قدر نہیں ہے ہمارے دل میں. ڈاکٹر کی عزت زیادہ ہے اپنے نبی کی نہیں. ہم اپنے نبی کا نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تو ان کی شریعت بھی زندہ باد ہے, ان کا حکم بھی زندہ باد ہے, ان کی ہر بات پہ لبیک ہے. یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہر بات پہ عمل کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. تو شراب کو چھوڑ دیں, جوئے کو چھوڑ دیں, رشوت اور سود کو چھوڑ دیں,
حرام کھانا چھوڑ دیں. حرام کا لقمہ. لوگ میرے پاس آتے ہیں, پیر صاحب کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی, آپ نے ذکر دیا, بڑا عرصہ کیا. میں نے کہا دعا قبول ہوگی کیونکہ اللہ سننے والا ہے. دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا, اللہ سنتا ہے. جس حال میں اللہ کو پکارو اللہ تمہاری سنے گا. میں نے کہا اس کے لیے یہ کام کر لو, یہ خیال کرو تمہارے جسم میں حلال کا لقمہ ہے یا حرام کا ہے. بس انصاف آپ نے کرنا ہے. آپ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے. شرائط نماز میں نے پڑھا ہے, اس میں سے ایک شرط یہ ہے, ان شرائط میں سے کہ جس جگہ تم نماز پڑھو وہ جگہ پاک ہونی چاہیے, تمہارا جسم پاک ہونا چاہیے, تمہارا لباس پاک ہونا چاہیے. اگر ان شرائط میں یہ چیزیں نہیں تو نماز سرے سے نہیں ہوگی. اب ہم کیا دیکھتے ہیں, کپڑے پہ ناپاکی نہ لگی ہو. ذرا باطنی توجہ دلاتا ہوں, ذرا خیال کرنا, یہ جو میں نے کپڑے اور کاٹن اور بڑے استری شدہ کپڑے پہنے ہیں یہ کسی کے یتیم کے مال کا کپڑا تو نہیں ہے, کسی بیوہ کے مال کا تو نہیں ہے, کسی رشوت کا تو نہیں ہے, کسی سود کا نہیں ہے. جہاں ظاہری باطنی کا خیال رکھنا ہے وہاں باطنی پاکی کا بھی میرے نوجوانوں خیال رکھنا. پھر دیکھنا تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں, میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے یا نہیں. حرام کا لقمہ جائیں 40 دن وجود کے اندر وہ ایسے تفرقے پیدا کرتا ہے, جسم کے وجود کو توڑ پوڑ کے رکھ دیتا ہے جو حرام ہے. اور غلط سوچیں انسان کے وجود کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اپنے جسم کو حرام کھانے سے بچا لیں, اپنی سوچوں کو گناہوں سے محفوظ کر لیں, انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نماز پڑھنے کی, قرآن پڑھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.